السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس ڈیجیٹل لیسن میں آپ تمام کا تہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ آج ہم جماعت ششم کے مضمون اردو کے تیسرے سبق کے متعلق معلومات حاصل کریں گے۔ پیارے بچوں، سبق کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ کے سامنے ایک تصویر دکھائی دے گی، اور یہ تصویر آپ کی درسی کتاب کے صفحہ نمبر 17 پر بھی موجود ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اپنی درسی کتاب کو کھولیں اور صفحہ نمبر 17 پر غور سے دیکھیں۔ یہاں پر ایک تصویر نظر آ رہی ہے۔ یہاں پر ایک نہیں بلکہ دو تصاویر ہیں۔ پیارے بچوں، ان دو تصاویر کو غور سے دیکھیے آپ۔ جی بچوں، آپ نے دیکھا پہلی تصویر میں کہ ایک فیکٹری، ایک کمپنی میں چند مزدور کام کر رہے ہیں۔ وہیں پر اس فیکٹری کے ایک مزدور کا ہاتھ زخمی ہوتا ہے اور اس کے ہاتھ سے تیزی سے خون بہنے لگ رہا ہے۔ تو یہ دیکھ کر اس کے ساتھی مزدور نے فوراً اس کی مدد کے لیے دوڑ پڑا اور اس کے خون کے بہنے کو روکنے کے لیے ایک کپڑا باندھتا ہے۔ اس طرح وہ جو ہے ایک مزدور دوسرے مزدور کی مدد کرتا ہے اور اس کو فوراً وہاں سے دواخانہ لے جاتا ہے۔ ہاں بالکل بچوں، آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ جو دوسری تصویر نظر آ رہی ہے اس میں اس زخمی شخص کو، جس کا بہت سارا خون بہہ چکا ہے، تو اس کو خون کی ضرورت ہے، تو وہ شخص اس کی مدد کرتے ہوئے اس کو خون تک دے رہا ہے۔ ہاں بچوں، تو آپ کو یہ دو تصاویر دیکھ کر کیسا معلوم ہو رہا ہے؟ آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ اس تصویر میں آپ کو ایک فیکٹری کا منظر دکھائی دے رہا ہے، اور وہاں پر مزدور جو ہے، چاہے وہ کسی بھی قوم کے ہوں، ایک دوسرے کی مدد کس طرح کرتے ہیں، یہ پیغام ہمیں مل رہا ہے۔ اور اسی کے بازو میں جو دوسری تصویر ہے، وہاں پر دوسرے مذہب کے لوگ خون دے رہے ہیں۔ تو اس سے کیا معلوم ہو رہا ہے؟ اب آپ نے جو تصویر دیکھی، ان دو تصاویر کے متعلق یہاں پر چند سوالات ہیں۔ تو یہاں پر جو پہلا سوال ہے، آپ کو ان دو تصاویروں میں کیا دکھائی دے رہا ہے؟ ایک شخص جو ہے دوسرے شخص کو خون بہتے ہوئے دیکھ کر اس کی جو ہے مدد کرتا ہے اور اس کو مرہم پٹی کرتا ہے اور اس کو دواخانہ لے جاتا ہے۔ اس طرح وہاں پر اس کو خون کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ اس کو خون بھی دیتا ہے۔ اسی طرح دوسرا سوال ہے، کس شخص کا ہاتھ زخمی ہوا؟ آپ کو تصویر میں صاف نظر آ رہا ہے۔ آپ اس شخص کا اس سوال کا جواب اپنے زبانی طور پر دیجیے۔ یہاں پر تیسرا سوال ہے، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ زخمی شخص کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے؟ آپ کو تصویر میں اچھی طرح سے نظر آ رہا ہے کہ وہاں پر جو شخص زخمی ہے وہ شخص مسلم ہے۔ چوتھا سوال، زخمی شخص کو خون دینے والا شخص کا مذہب کیا ہو سکتا ہے؟ آپ کو تصویر دیکھ کر اندازہ ہوگا کہ ایک ہندو بھائی جو ہے ایک مسلم بھائی کی مدد کر رہا ہے، جو بھائی کو مدد کرتے ہوئے اس کی مرہم پٹی کرتا ہے اور اس کو ٹھیک وہاں سے دواخانے لے جاتا ہے، دواخانے میں شریک کرتا ہے اور اس کو یہاں تک کہ اپنا خون دے کر اس کی جان بچاتا ہے۔ تو بچوں، آپ نے اس تصویر سے کیا سبق حاصل کیا؟ تو اس تصویر سے یہی سبق ملتا ہے کہ انسان دوستی اور قومی یکجہتی کو فروغ دینا جیسے خیالات کو جو ہے اس تصویر میں بتایا گیا ہے۔ تو بچوں، ہم جو نظم پڑھنے جا رہے ہیں، اس نظم کا پس منظر بھی انسان دوستی اور قومی یکجہتی جیسے خیالات کو پیش نظر رکھ کر لکھی گئی ہے۔ تو بچوں، ہم نظم کی طرف بڑھنے سے پہلے اس نظم کے شاعر کے متعلق معلومات حاصل کریں گے کہ اس نظم کے شاعر کون ہیں۔ تو بچوں، آج ہم جو نظم پڑھنے جا رہے ہیں اس نظم کا نام ہے ریل اور قومی یکجہتی۔ ریل اور قومی یکجہتی کے شاعر کا نام محسن جلگانوی ہے۔ محسن جلگانوی کا مختصر تعارف یہاں پر آپ کے سامنے پیش ہے۔ محسن جلگانوی کا پورا نام غلام غوث خان تھا۔ تو محسن جلگانوی کا تخلص ہے محسن، اور ادبی حلقوں میں ڈاکٹر محسن جلگانوی کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ محسن جلگانوی کی تاریخ پیدائش 15 جون 1939 عیسوی ہے۔ مقام ولادت جلگاؤں، ریاست مہاراشٹر میں پیدا ہوئے۔ ان کے شعری مجموعے میں الفاظ تھوڑا سا آسماں زمیں پر، آنکھ سچ بولتی ہے، شاخ صندل، اس طرح سے ان کے 4 مجموعے کلام منظر عام پر آ چکے ہیں۔ ابھی ہم نے محسن جلگانوی شاعر کے بارے میں
ان کا تعارف پڑھا۔ اب ہم ان کی لکھی ہوئی نظم ریل اور قومی یکجہتی کی طرف بڑھیں گے۔ اب آئیے نظم کی طرف بڑھتے ہیں۔ نظم میں جو نئے الفاظ آپ کو نظر آ رہے ہیں اس کے نیچے خط کشیدہ کیجئے۔ چلیے بچوں، اب ہم نظم کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ میں نظم کو ترنم سے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس نظم کو غور سے سماعت فرمائیں۔ ریل اور قومی یکجہتی۔ زندگی کی ایک علامت بن کے لہراتی ہے ریل، زندگی کی ایک علامت بن کے لہراتی ہے ریل، کوئی بھی موسم ہو بس، کوئی بھی موسم ہو بس دوڑی چلی جاتی ہے ریل، زندگی کی ایک علامت بن کے لہراتی ہے ریل۔ کیسے لڑتے ہیں اندھیروں سے یہ بتلاتی ہے ریل، گھپ اندھیرے کی گھپاؤں سے گزر جاتی ہے ریل، ریل کو آپس کی نفرت سے کوئی مطلب نہیں، ریل کو آپس کی نفرت سے کوئی مطلب نہیں، رام اور رحمان کو ہم راہ لے جاتی ہے ریل، رام اور رحمان کو ہم راہ لے جاتی ہے ریل، بولیے اپنی زبانیں بانٹیے لہجوں کے پھول، بولیے اپنی زبانیں بانٹیے لہجوں کے پھول، سب کو قومی ایکتا کا درس سکھلاتی ہے ریل، سب کو قومی ایکتا کا درس سکھلاتی ہے ریل، دھرم مذہب ذات فرقہ گھر میں رکھ کر آئیے، دھرم مذہب ذات فرقہ گھر میں رکھ کر آئیے، ہر مسافر کو یہی ایک بات سمجھاتی ہے ریل، دھوپ بارش برف کوہرے کی ردائیں کاٹ کر، دھوپ بارش برف کوہرے کی ردائیں کاٹ کر، اپنی منزل کی طرف بڑھتی چلی جاتی ہے ریل، اپنی منزل کی طرف بڑھتی چلی جاتی ہے ریل، وقت کی رفتار سے پیچھے کوئی رہ جائے تو، وقت کی رفتار سے پیچھے کوئی رہ جائے تو، چھوڑ کر اس کو وہیں آگے نکل جاتی ہے ریل، چھوڑ کر اس کو وہیں آگے نکل جاتی ہے ریل۔ تو بچوں، ابھی آپ نے نظم کو ترنم سے سنا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ بھی ترنم سے نظم پڑھنے کے قابل ہوں گے۔ اب ہم اس نظم کی تشریح کریں گے۔ پیارے بچوں، ابھی نظم کا جو پہلا حصہ ہے، یہاں پر شاعر محسن جلگانوی کہہ رہے ہیں کہ زندگی کی ایک علامت بن کے لہراتی ہے ریل۔ یہاں پر ریل کو شاعر نے زندگی کی علامت قرار دے رہے ہیں۔ یہاں پر ریل کے تعلق سے بتایا جا رہا ہے کہ ریل ایک زندگی کی علامت کی طرح ہے۔ یہ ریل چاہے وہ کون سا بھی موسم ہو، بس اس کا کام دوڑتی ہوئی چلی جانا ہے، چاہے گرما ہو، سرما ہو، برسات ہو، یہ جو ہے ریل بڑھتی ہوئی چلی جاتی ہے اپنی منزل کی طرف۔ اور اسی طرح یہ ریل اندھیروں کو نہیں دیکھتی اور اندھیروں سے لڑتی ہوئی آگے بڑھتی ہے۔ کیسے لڑتے ہیں اندھیروں سے، یہ بتلاتی ہے ریل۔ چاہے اندھیرا ہو، رات کی تاریکی ہو، یہ ریل جو ہے آگے بڑھتی ہے، اندھیروں کو کاٹ کر، اندھیروں کو چیرتے ہوئے آگے نکل جاتی ہے۔ اسی طرح یہ ریل اندھیروں کی گھپاؤں، یعنی جو غاروں کے اندر جو اندھیرا رہتا ہے، اس اندھیرے سے بھی نکل کر اپنی منزل کی طرف رواں دواں رہتی ہے۔ اس ریل کی اور ایک خاصیت یہ ہے کہ ریل کو آپس کی نفرت سے کوئی مطلب نہیں۔ یہ ریل آپس کی نفرت سے اس کو کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ اس ریل میں
तमाम मज़ाहिब के लोग सफ़र करते हैं। इस रेल के ज़रिए चाहे वो किसी भी मज़हब का हो सफ़र करता है, यहाँ पर नफ़रत की कोई जगह नहीं है। इस रेल में राम भी होते हैं और रहमान भी होते हैं, यानी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम मज़ाहिब के लोग इस रेल का सफ़र करते हैं और आपस में जो है एक साथ बैठकर अपने मंजिल की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। इसी तरह इस रेल में किस तरह के मंज़र हमें दिखाई देते हैं, यहाँ पर एक मंज़र आपको दिखाई दे रहा है। बोलिए अपनी ज़ुबानें, बांटिए लहजों के फूल। यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, आपको इस तस्वीर में नज़र आ रहा है। बोलिए अपनी ज़ुबानें, बांटिए लहजों के फूल। यहाँ पर शायर कह रहे हैं कि इस रेल के सफ़र के दौरान लोग अपनी अपनी बातों को, अपनी अपनी ज़ुबानों को बोलते हैं, अपनी अपनी गुफ्तगू के अंदाज से, अपने लिबास के ज़रिए जो है, अपने लिबास के पहनने और अपनी पहचान, अपनी गुफ्तगू से सामने वालों को जो है खुश करते हैं। और इस रेल के अंदर तरह तरह के मज़ाहिब के लोग सफ़र करते हैं और वो लोग अपनी अपनी ज़ुबानें बोलते हैं। आपने देखा होगा इस सफ़र के दौरान हमें कई ज़ुबानें बोलने वाले मिलते हैं। तेलुगु बोलने वाले मिलते हैं, उर्दू बोलने वाले मिलते हैं, कन्नड़ी बोलने वाले मिलते हैं और इसी तरह मलयालम, केरला की ज़ुबान मलयालम बोलने वाले मिलते हैं। इस तरह हमारे हिंदुस्तान में जितनी रियासतें हैं, इन तमाम ज़ुबानों को बोलने वाले हमें सिर्फ ट्रेन में नज़र आते हैं और यहाँ पर आपस में बैठकर ये लोग जो है अपने बांटिए लहजों के फूल, अपने गुफ्तगू को जो है एक दूसरे से बांटते हैं। और यहाँ पर ये रेल एक ऐसा प्लेटफार्म है जिसके ज़रिए हम जो है कौमी यकजहती का सबूत देते हैं, एक दूसरे को अपनी जो है ज़ुबान से जो है बात करते हैं और अपने पास जो है उनके साथ शेयर करते हैं, मिलजुल कर बैठते हैं और जब मंजिल आती है तब उतर जाते हैं। तो ये रेल सबको कौमी एकता का दर्स सिखलाती है। कौमी एकता क्या है प्यारे बच्चों? कौमी एकता मिलजुल कर रहना, तमाम अक़वाम एक दूसरे में आपस में मिलजुल कर रहना है, एकजहती से रहना है। यही दर्ज जो है रेल हमें देती है। रेल के अंदर आपने देखा होगा कि कई मज़ाहिब के लोग सफ़र करते हैं, एक दूसरे से जो है बातचीत करते हैं। तो ये है यहाँ पर मिलजुल कर रहना और एक दूसरे जब अपना स्टेशन आता है वहाँ तक जो है इतनी मोहब्बत और भाईचारगी से मिलते हैं, थोड़ी देर में जो है अपने लगते हैं, एक दूसरे के ज़्यादा से ज़्यादा करीबी हो जाते हैं। इसी तरह धर्म, मज़हब, ज़ात, फ़िरक़ा घर में रख कर आइए। धर्म, मज़हब, ज़ात, फ़िरक़ा घर में रख कर आइए, हर मुसाफिर को यही एक बात समझाती है रेल। बच्चों, शायर कह रहे हैं कि ये रेल एक ऐसा ज़रिया है जहाँ पर धर्म, मज़हब, ज़ात, फ़िरक़ा ये सब कोई नहीं होता। यहाँ पर इस रेल के अंदर जो लोग सफ़र करते हैं ये अपने धर्म, अपने मज़हब, ज़ात और फ़िरक़े को घर में रख कर आते हैं, यहाँ पर भाईचारगी का सबूत देते हैं और एक दूसरे से मिलते हैं। तो ऐसा मालूम होता है कि हम तमाम हिंदुस्तानी कौमी यकजहती का सबूत दे रहे हैं। इसी तरह धूप, बारिश, बर्फ़, कोहरे की रिदाएँ काट कर अपनी मंजिल की तरफ बढ़ती चली जाती है रेल। बच्चों, ये रेल को आपने देखा होगा कि किस तेज़ रफ्तारी से आगे बढ़ती है। ये रेल धूप, बारिश, बर्फ़, कोहरे की रिदाओं को काट कर आगे बढ़ती है। चाहे धूप हो, चाहे बारिश का मौसम हो, चाहे जाड़ा हो, ये ट्रेन जो है ये रेल हमेशा अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां होती है। चाहे अंधेरा हो, घुप अंधेरे में से भी गुजर जाती है और बर्फ़ की जो कोहर रहता है वो कोहर में सामने का मंजर हमें नज़र नहीं आता, तो ऐसे कोहर को काट कर जो है, पर्दे को काट कर वो आगे बढ़ती हुई चली जाती है रेल। वक्त की रफ्तार से पीछे कोई रह जाए तो छोड़कर इसको वहीं आगे निकल जाती है रेल। प्यारे बच्चों, शायर ने इस आखिरी शेर में हमें बहुत बड़ा दर्स दे रहे हैं। शायर कह रहे हैं कि अगर कोई वक्त की रफ्तार से पीछे रह गया तो वो रेल उसको छोड़कर चली जाती है। हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते हैं, कई मरतबा अपने दोस्त सहबाब को ये कहते हुए सुनते हैं कि अरे मेरी ट्रेन मिस हो गई, मेरी ट्रेन जो है छूट गई। तो इसका क्या मतलब है? ट्रेन या रेल जो है अपने मुकर्ररा वक्त पर पहुंचती है और उसको जब निकलना है उसी मुकर्ररा वक्त पर वहाँ से रवाना होती है। अगर हम कोताही करते हुए थोड़ी देर कर दें
تو وہ ٹرین جو ہے ہمارے لیے انتظار نہیں کرتی بلکہ اپنی منزل کی طرف نکل جاتی ہے ریل۔ لہٰذا ہمیں وقت کی رفتار کے ساتھ چلنا چاہیے۔ بچوں، جو آدمی وقت کی رفتار سے پیچھے رہ جاتا ہے تو وہ جو ہے اپنی زندگی میں کامیاب نہیں ہوتا۔ تو یہاں پر شاعر یہی بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی وقت کی رفتار سے پیچھے ہو گیا تو ریل اس کو چھوڑ کر اپنی منزل کی طرف نکل جاتی ہے ریل۔ پیارے بچوں، ابھی ہم نے اس نظم کی تشریح سنی، اب آئیے اس نظم کا خلاصہ دیکھیں گے۔ شاعر نے ریل کو زندگی کی علامت کہا ہے، یعنی ہماری زندگی بھی ریل کی طرح ہو تو پھر کئی ایک مشکلات دور ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر شاعر یہ کہہ رہے ہیں، اس نظم کا خلاصہ یہ ہے کہ شاعر ریل کو زندگی کی علامت بتا رہے ہیں۔ جس طرح ہماری زندگی ہوتی ہے اسی طرح یہ ریل جو ہے ہمارے لیے ایک زندگی کی علامت ہے۔ ہم ہماری زندگی میں ریل کی طرح اگر رہیں تو ہمارے جو بھی مشکلات ہیں وہ دور ہو سکتے ہیں اور زندگی کا لطف دوبالا ہو جاتا ہے۔ زندگی بن کر سامنے آتی ہے، کیونکہ ریل کسی بھی موسم میں ٹھہرتی نہیں، ہر موسم میں چلتی رہتی ہے۔ جبکہ ایک ہم ہیں کہ جاڑے میں سردی سے ٹھٹر جاتے ہیں، بارش ہو تو گھر سے باہر نہیں نکلتے اور گرما ہو تو گرمی سے کوئی کام نہیں کرتے۔ ہماری زندگی میں یہاں پر جو بتایا جا رہا ہے وہ ہو رہا ہے، جیسے کہ اگر سردی زیادہ ہو جاتے ہیں تو ہم سردی سے ٹھٹر جاتے ہیں اور اپنے کاموں کو پسے پش ڈالتے ہیں۔ بارش ہو تو ہم گھر سے باہر نکلنا گوارا نہیں کرتے، رک جاتے ہیں۔ گرمی ہو تو گرمی سے پریشان ہوتے ہیں اور کوئی کام ہم سے بن نہیں پڑتا۔ لہٰذا ہم اپنی زندگی کو بدلنا چاہیے ریل کی طرح۔ ریل کو دیکھیے، وہ اندھیروں سے بھی نہیں ڈرتی بلکہ وہ تو اندھیروں کی گھپاؤں سے، یعنی اندھیرے غاروں کی بھی پرواہ نہیں کرتی اور اس اندھیرے غاروں کو چیرتے ہوئے آگے بڑھتی ہے اور اپنی منزل کی طرف پہنچتی ہے۔ ریل کی ایک اور خصوصیت یہ ہے بچوں کہ وہ کسی بھی دھرم یا مذہب کا آدمی ہو اسے اپنی منزل تک پہنچاتی ہے۔ ہاں بچوں، تو ریل یہ نہیں دیکھتی ہے کہ یہ مسلم ہے، ریل یہ نہیں دیکھتی کہ یہ ہندو ہے، ریل یہ نہیں دیکھتی کہ یہ عیسائی ہے، ریل یہ نہیں دیکھتی کہ یہ سکھ ہے۔ ریل ہر مذہب کے آدمی کو، ہر فرقے کے آدمی کو اس کی منزل تک پہنچا کر دم لیتی ہے۔ تو یہاں پر ریل ذات، زبان، تہذیب سے اسے کوئی مطلب نہیں ہوتا، وہ تو ہر وقت یہی سوچتی ہے کہ ان سب کو کیسے آرام کے ساتھ لے جایا جائے اور ان کی منزل تک پہنچایا جائے۔ بچوں، ریل کی ایک اور خصوصیت یہ بھی ہے کہ جو کوئی وقت کے ساتھ نہیں چلتا وہ اسے چھوڑ کر چلی جاتی ہے۔ ابھی بتایا گیا کہ ریل کسی کا انتظار نہیں کرتی، لہٰذا ہمیں ریل کی طرح جو ہے وقت کی قدر کرنی چاہیے اور پابندی سے وقت مقررہ پر اس مقام پر ہونا چاہیے تاکہ ہمیں آگے بڑھنے میں مدد مل سکے۔ پیارے بچوں، ریل کی اور ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ اگر کوئی وقت سے پیچھے ہو گیا تو اس کو چھوڑ کر آگے بڑھ جاتی ہے۔ دیکھیے بچوں، ریل دیکھنے میں ایک ہے لیکن وہ اپنے اندر کئی اوصاف رکھتی ہے۔ ریل کے اندر مساوات، یکجہتی، زبان، فرقہ وغیرہ میں وہ تمیز نہیں کرتی بلکہ اس کو تو صرف اپنے کام سے کام ہوتا ہے۔ تمام مذاہب، تمام فرقے اور ہر ایک کو جو ہے وہ اپنی منزل تک پہنچاتی ہے۔ اسی طرح شاعر نے اس نظم کے ذریعے قومی یکجہتی کو ظاہر کیا ہے۔ کاش ہماری زندگی بھی ریل کی طرح ہوتی تو قوموں کے درمیان کی نفرت مٹ جاتی اور ہم سب اپنی زندگی کو خوشگوار بنا سکتے۔ بچوں، اس نظم کے ذریعے ہم نے یہی سیکھا کہ ہم قوموں کے درمیان نفرت نہیں کریں گے اور ہم سب لوگ مل جل کر زندگی گزاریں گے۔ جس طرح یہ ریل ہمیں درس دے رہی ہے ہم اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس سبق کے استعدادوں کے تحت یہ کیجئے کہ تحت جو استعدادیں یہاں پر دی گئی ہیں ان کے سوالات کے جوابات دیجئے، جیسے یہ نظم کس کے بارے میں ہے اور آپ نے کیا سمجھا۔ پیارے بچوں، ابھی آپ نے نظم سنی، ان سوالات کے جوابات میں سمجھتا ہوں کہ آپ آسانی سے دے سکیں گے۔ دوسرا سوال، ریل کو شاعر نے قومی یکجہتی کی علامت کہا ہے، کیوں؟ ابھی محسن جلگانوی شاعر نے یہاں پر ریل کو قومی یکجہتی کی علامت کہا ہے۔ اسی طرح اس نظم کا خلاصہ اپنے الفاظ میں بیان کیجئے۔ ریل کو آپس کی نفرت سے کوئی مطلب نہیں، شاعر اس طرح کیوں کہہ رہا ہے؟ اسی طرح آگے بڑھیں گے بچوں۔ دوسرے سیکشن میں چند سوالات دیے گئے ہیں، الف، بے، جیم، دال۔ الف میں دیکھیں گے ہم کیا ہے، نظم پڑھیے لکھے کے تحت حصہ الف، نظم ریل اور قومی یکجہتی پڑھیے اور بتلائیے کہ شاعر نے ریل کے سفر کو زندگی کے سفر سے کس طرح جوڑا ہے۔ بے، حصہ بے میں مندرجہ ذیل جملوں کو پڑھیے اور ان جملوں سے متعلقہ شعر کو لکھیے۔ یہاں پر اس کے جملے دیے گئے ہیں،
ان جملوں کو پڑھ کر شعر کا اندازہ کیجیے۔ جیسے ریل ہمیں قومی یکجہتی اور انسانیت کا درس سکھلاتی ہے۔ موسم چاہے کوئی بھی ہو، ریل اپنی منزل کی طرف رواں دواں رہتی ہے۔ تیسرا، وقت کی قدر نہ کرنے والے ہمیشہ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ نظم میں کہاں پر ہے اس شعر کو لکھنا ہے۔ جیسے یہاں پر تیسرا ہے، وقت کی قدر نہ کرنے والے ہمیشہ پیچھے رہ جاتے ہیں، تو اس کا شعر یہ ہے، وقت کی رفتار سے پیچھے کوئی رہ جائے تو چھوڑ کر اس کو وہیں آگے نکل جاتی ہے ریل۔ تو اس طرح اوپر کے 2 اشعار بھی آپ اپنی طرف سے لکھیے۔ حصہ جیم میں نظم ریل اور قومی یکجہتی پڑھیے اور ذیل کے سوالات کے جواب لکھیے۔ پہلا سوال ہے، ریل کو شاعر نے کس کی علامت کہا ہے اور کیوں؟ دوسرا، ریل ہمیں انسانیت کا درس کس طرح دیتی ہے؟ تیسرا، لہجوں کے پھول سے کیا مراد ہے؟ چوتھا، ریل کس طرح قومی یکجہتی کا درس دیتی ہے؟ پانچواں سوال، ریل اپنے مسافروں کو کون کون سی بات سمجھاتی ہے؟ چھٹواں، ریل کا سفر ہمیں کیا کیا سکھاتا ہے؟ ساتواں، ریل کن کن راہوں سے ہو کر گزرتی ہے؟ اس طرح حصہ دال میں نظم پڑھیے اور شعر مکمل کیجیے۔ کیسے لڑتے ہیں اندھیروں سے یہ بتلاتی ہے ریل۔ اس کے بعد جو دوسرا مصرع ہے وہ آپ کو اپنی طرف سے لکھنا ہے، اور اس کا دوسرے شعر میں پہلا مصرع آپ لکھنا ہے، اس کا جو دوسرا مصرع ہے، اپنی منزل کی طرف بڑھتی چلی جاتی ہے ریل، بولیے اپنی زبانیں، بانٹیے لہجوں کے پھول۔ اس کے بعد کا مصرع آپ لکھنا ہے، چھوڑ کر اس کو وہیں آگے نکل جاتی ہے ریل۔ اس سے پہلے کا مصرع آپ کو لکھنا ہے۔ پیارے بچوں، اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں۔ تیسرا سیکشن، خود لکھیے۔ یہ استعداد بہت اہم ہے۔ امتحانی نقطہ نظر سے خود لکھیے کے تحت جو سوالات دیے گئے ہیں وہ 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک مختصر جوابی سوالات ہوتے ہیں اور دوسرے طویل جوابی سوالات ہوتے ہیں۔ مختصر جوابی سوالات آپ کو 3، 4 یا 5 سطروں میں لکھنا ہے، جبکہ طویل جوابی سوالات کو آپ کم از کم 10 جملوں میں لکھنا ہے آپ کو۔ تو بچوں، ہم دیکھیں گے مختصر جوابی سوالات کیا ہیں۔ مندرجہ ذیل سوالات کے جواب 3 یا 4 جملوں میں لکھیے۔ پہلا سوال، وقت کی رفتار کے ساتھ پیچھے رہ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ لکھیے۔ دوسرا، نظم ریل اور قومی یکجہتی کا خلاصہ اپنے الفاظ میں لکھیے۔ تیسرا، آپ نے کبھی ریل کا سفر کیا ہوگا، اس سفر کی تفصیلات لکھیے۔ یہ ہیں مختصر سوالات۔ اسی طرح طویل جوابی سوالات کی طرف بڑھیں گے۔ اس نظم میں بڑی خوبصورت اور زوم آنے دیے گئے ہیں، جیسے لہجوں کے پھول، اندھیروں سے لڑنا، کوہرے کی ردائیں وغیرہ۔ ان زوم آنے کے اشاروں کو مفہوم لکھیے آپ۔ اسی طرح دوسرا، نظم ریل اور قومی یکجہتی میں قومی یکجہتی پر زور دیا گیا ہے۔ بطور طالب علم آپ قومی یکجہتی کو فروغ دینے کے لیے کیا کریں گے؟ اسی طرح، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، اس کہاوت کی وضاحت کیجیے۔ پیارے بچوں، اب آپ نے جو نظم پڑھی اس کے مشکل الفاظ کے معنی بھی یہاں پر دیے گئے ہیں، اس کو آپ اپنی نوٹ بک میں لکھ لیجئے۔ گھپاؤں کے معنی ہیں غاروں، درس سبق، ہمراہ ساتھ، ایکتا ایک ساتھ، ردائیں چادریں یا پردے، کوہرا سردی کے موسم کی دھند۔ اس طرح بچوں، ہم اب لفظیات کی طرف بڑھتے ہیں۔ لفظیات میں یہاں پر جملے پڑھ کر الفاظ کے معنی منتخب کر کے قوسین میں لکھنا ہے آپ کو۔ لفظ دیے گئے ہیں جملے میں، اس کے معنی کو 1، 2، 3 میں تلاش کر کے قوسین میں لکھنا ہے۔ جیسے ہنستے چہرے خوشی کی علامت ہوتے ہیں، علامت کے نیچے خط کشید کیا گیا ہے۔ علامت کے معنی کیا ہو سکتے ہیں؟ علامت کے معنی کیا اشارہ کے ہیں؟ دوسرا، علامت کے معنی کیا نشانی کے ہیں، یا علامت کے معنی تصویر کے ہیں؟ ہاں بچوں، آپ نے درست فرمایا، علامت کے معنی نشانی۔ دوسرا، تو یہاں پر قوسین میں 2 نمبر لکھیے یا نشانی لکھیے۔ اسی طرح گپھا، اجنتا ایلوروں کے گپھاؤں ساری دنیا میں مشہور ہیں۔ اس کے جو آپشنس ہیں، پہلا غار، تہہ خانہ، اندھیرا۔ اس میں جو گپھائیں کے معنی جو صحیح ہیں اس کو درست معنی کو قوسین میں لکھیے۔ تیسرا، درس، تیمور لنگ نے ایک معمولی چونٹی سے درس لیا۔ درس کے نیچے خط کشید ہے، اس کے معنی کیا ہو سکتے ہیں؟ تربیت ہے، اخلاق ہے یا سبق ہے۔ اسی طرح فرقہ واریت سے ملک کی سالمیت کو نقصان پہنچتا ہے۔ فرقہ واریت کے معنی کیا علاقہ واریت ہیں یا تعصب ہیں یا مسلک ہیں؟ اس کے صحیح معنی کی نشاندہی قوسین میں کیجیے۔ اسی طرح کوہر، سردیوں میں کوہر کی وجہ سے دور کے منظر صاف دکھائی نہیں دیتے۔ کوہر کے معنی دھند کے ہیں یا اجالا ہے یا اندھیرا ہے، اس کو قوسین میں لکھیے۔ اسی طرح بچوں، حصہ بے میں چند الفاظ دیے گئے ہیں، انہیں جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ آپ یہاں پر چند الفاظ دیے گئے ہیں، نفرت، گھپ اندھیرا، لہجہ، ایکتا، ردائیں، رفتار، دھرم، منزل،
مسافر موسم، جیسے ہم موسم لیتے ہیں تو سال میں 4 موسم ہوتے ہیں۔ اسی طرح جیم میں درج ذیل عبارت پڑھیے، خط کشیدہ الفاظ کی ترتیب بگڑ گئی ہے، اس کی نشاندہی کرتے ہوئے موزوں جگہ پر استعمال کرتے ہوئے عبارت دیکھیے بچوں، یہاں پر اس کی ترتیب بگڑ گئی ہے، آپ کو صحیح جو خط کشیدہ الفاظ ہیں اس کو صحیح جگہ پر لگانا ہے۔ جیسے مدرسے میں یوم آزادی کے موقع پر ہم سب رنگ برنگی جھنڈیوں کی طرح قطاروں میں ترنگا تھے، ترنگا یہاں پر خط کشید ہے لیکن وہ غلط ہے، اس کا صحیح نیچے ہے، آپ دیکھ کر لکھیے۔ صدر مدرس نے مٹھائی لہرایا، صدر مدرس مٹھائی تو نہیں لہراتے، وہ کیا لہراتے ہیں؟ جیسے ترنگا، تو یہ ترنگا ادھر آنا چاہیے۔ اس طرح آپ سرپنچ نے رابٹ پیش کی، صدر مدرس نے اختتام کی، زرینہ، راجو اور مبارکباد نے بھی تقریریں کیں، تہذیبی کھڑے پیش کیے۔ جلسے کے پروگرام کے بعد طلباء میں تقریر تقسیم کی گئی۔ بچوں یہاں پر الفاظ کی ترتیب بگڑ گئی ہے، آپ کو اچھی طرح سے جو لفظ جس جملے میں آنا ہے وہاں پر اس جملے کو فٹ کیجئے، یہاں پر رکھتے ہوئے اس کی عبارت کو لکھیے۔ جی بچوں ہم آگے بڑھتے ہیں تخلیقی اظہار کی طرف۔ یہاں پر دیے گئے اشاروں کی مدد سے ریل کے سفر پر ایک مضمون لکھنا ہے آپ کو، جیسے دہلی، حیدرآباد، صبح 8 بجے قاضی پیٹ، بھوپال، رات 10 بجے ناگپور، سنترے، آگرہ، پیٹھا۔ اس طرح ان الفاظ کی مدد سے ایک مضمون لکھیے۔ تخلیقی اظہار کے تحت دوسرا سوال ہے، گرما کی چھٹیاں تھیں، زاہد کو پہلی بار اپنے ماموں کے پاس دہلی جانا تھا، وہ محبوب نگر ریلوے اسٹیشن پہنچا اور استفسار کرنے والی کھڑکی میں بیٹھے کلرک سے اس نے سفر سے متعلق کیا کیا پوچھا ہوگا لکھیے۔ زاہد کاؤنٹر پر بیٹھے ہوئے کلرک سے سوال کرتا ہے کہ دہلی جانے والی ٹرین کب ہے، کتنے بجے آئے گی، اور اس ٹرین کی جانے کے لیے اس کی ٹکٹ کی قیمت کیا ہے۔ اس طرح کے سوالات آپ جو ہے آگے بناتے جائیے۔ زاہد کا سوال رہے گا، کلرک کا جواب، اسی طرح زاہد کلرک، ظاہر کلرک، اس طرح سوالات بنائیے آپ۔ توصیف میں یہاں پر ریل اور بس کے سفر میں مماثلت اور فرق کیا جاتا ہے، کیا ہوتا ہے اس کو بیان کرنا ہے۔ بچوں توصیف کے تحت ریل اور بس کے سفر میں کیا مماثلت اور کیا فرق ہوتا ہے اس کو آپ کو بیان کرنا ہے۔ اسی طرح درج ذیل عبارت پڑھیے۔ بچوں توصیف کے حصہ بے میں ایک عبارت دی گئی ہے جو ہم اکثر ریلوے اسٹیشنوں میں سنتے ہیں کہ یاتری کرپیا دھیان دیں، سکندرآباد سے نئی دہلی جانے والی دکشن ایکسپریس پلیٹ فارم نمبر 1 سے روانہ ہونے کے لیے تیار ہے۔ اسی طرح بچوں آپ کو ریلوے اسٹیشنوں پر اس طرح کے اعلانات یعنی اناؤنسمنٹ سننے کو ملتے ہیں، تو یہ جو ابھی میں نے آپ کو جو اعلان بتایا اس کا ترجمہ آپ دیگر زبانوں میں کیجئے، جیسے انگلش میں ہوتا ہے فار یور کائنڈ اٹینشن پلیز ٹرین نمبر 14579 فرام سکندرآباد ٹو بنگلور از جسٹ ارائیونگ ایٹ پلیٹ فارم نمبر 3۔ اسی طرح تیلگو میں بھی کیجئے، پریانکلکو گمنکا، اس طرح کے اعلانات جو ہے آپ ٹرینوں میں جو سنتے ہیں اس کو اپنے دوسرے زبانوں کا اس کا ترجمہ کر کے لکھنے کی کوشش کیجئے۔ اسی طرح بچوں توصیف کا دوسرا سوال ہے بھائی چارگی، انسانیت اور قومی یکجہتی جیسے عنوانات پر انگریزی ہو یا تیلگو میں جو بھی مواد آپ کو ملتا ہے اس کو جمع کریں اور ایک رسالہ کی شکل دے کر اس کو اپنی کلاس میں آویزاں کریں۔ پیارے بچوں نظم کے زبان شناسی کے تحت یعنی قواعد کے تحت مستقل کلمہ اور اس کے اجزائے کلام کو پیش کیا گیا ہے۔ اسم آپ تو جانتے ہیں مستقل کلمے کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے مستقل کلمہ، ایک ہے غیر مستقل کلمہ۔ تو بچوں مستقل کلمہ سے کیا مراد ہے؟ مستقل کلمے سے مراد ایسے الفاظ جو اپنے معنی آپ دیتے ہیں مستقل کلمہ کہلاتے ہیں، اور اسی طرح غیر مستقل کلمہ ایسے الفاظ جو دوسرے الفاظ سے مل کر معنی دیتے ہیں وہ غیر مستقل کلمہ کہلاتے ہیں۔ جیسے بچوں میں ایک جملہ پڑھ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو علم کی دولت سے سرفراز کیا۔ یہ ایک 10 کلموں پر مشتمل جملہ ہے۔ 10 کلمے ادا کرنے کے بعد اس جملے کا مفہوم واضح ہوتا ہے۔ تو یہاں پر 10 کلموں میں 5 مستقل کلمے ہیں اور 5 غیر مستقل کلمے ہیں۔ وہ کیا کیا ہیں؟ مستقل کلمے جیسے اللہ تعالیٰ، انسان، علم، دولت، سرفراز، یہ مستقل کلمے ہیں۔ غیر مستقل کلمہ جو دوسروں سے مل کر جو ہے معنی دے رہا، جیسے نے، کو، کی، سے وغیرہ۔ اسی طرح بچوں جو ہم یہاں پر پڑھنے جا رہے ہیں مستقل کلمے کی قسموں کے تعلق سے، مستقل کلمے کی 5 قسمیں ہیں اور وہ یہ ہیں اسم، ضمیر، صفت، فعل، متعلق فعل۔ بچوں آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں اسم کیا ہے۔ اسم سے مراد کسی شخص، کسی جگہ یا کسی چیز کے نام کو اسم کہا جاتا ہے، جیسے احمد، حیدرآباد، قلم وغیرہ۔ اسی طرح ضمیر وہ کلمہ جو اسم کے بجائے استعمال ہوتا ہے، جیسے یہ، وہ، ان کو، ہم، تم، تمہارا، ہمارا وغیرہ۔
اسی طرح صفت یعنی وہ کلمہ جو اسم کی خصوصیت کو ظاہر کرے یا اس کی کیفیت کو ظاہر کرے، جیسے گورا، کالا، پرانا، نیا، شریف، بدماش، اس طرح۔ فعل کیا ہے؟ فعل کسی کام کے کرنے یا ہونے کو ظاہر کرتا ہے، جیسے پڑھنا، لکھنا، دوڑنا، کھیلنا وغیرہ۔ اسی طرح متعلق فعل وہ کلمہ ہے جو فعل کی خصوصیت کو بتاتا ہے، وہ متعلق فعل کہلاتا ہے۔ وہ کلمہ جو فعل کی خصوصیت کو بتائے متعلق فعل کہلاتا ہے، جیسے آہستہ، تیز، جلدی وغیرہ۔ اب مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ آئندہ کسی اور ڈیجیٹل لیسن کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔